ہمارے رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اس کا مطلب میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں آپ کو 3 واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ اچھا، پہلا واقعہ ہے کہ ایک شخص ہے جو اپنی مسجد اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کے گھر کے نیکسٹ ڈور مسجد ہے یا 2 گھر چھوڑ کے مسجد ہے، اس مسجد کو پاس کرتا ہے، وہ آگے جاتا ہے اور دور والی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے۔ اس شخص سے پوچھا گیا کہ یار آپ اس مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا، ایک شخص سے پوچھا گیا کہ بھئی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، میں نے تمہیں کبھی اس مسجد میں نہیں دیکھا، کیا بات ہے اس مسجد میں نہیں آتے ہو، کیوں نہیں آتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس مسجد میں اس لیے نہیں آتا ہوں کہ وہ مسجد والے میرے کسی بزرگ کو اچھا نہیں سمجھتے یا اس کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، اس وجہ سے میں اس مسجد میں نہیں آتا ہوں۔ حیرانگی کی بات۔ تیسرا شخص، اس سے پوچھا گیا، اس شخص نے مجھے بتایا کہ میں اپنی والدہ فوت ہو چکی ہیں لیکن ان کے لیے دعا نہیں کرتا، مغفرت کی دعا نہیں کرتا، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، اس لیے پوچھا گیا کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟ اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھیں۔ اب یہ 3 واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ ان 3 واقعات کے اندر ایک چیز مشترک ہے، آپ سوچیں وہ چیز کیا ہے جو ایک چیز مشترک ہے تینوں واقعات کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص، تینوں لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کو برا سمجھ رہے ہیں۔ انسان کو ایک وہ شخص جس کے پاس ایک قلب سلیم ہے، یا جو اچھے اور برے کی تمیز کے بارے میں سوچ سکتا ہے، تمیز کرتا ہے وہ اچھے اور برے کی، مسلمان نہیں ہے وہ، لیکن وہ ایک اچھا انسان ہے، وہ یہ چیز سمجھ سکتا ہے، اس کو ایک اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے، تو وہ فیصلہ جب کرتا ہے تو یہ کرتا ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، یا وہ یہ سوچتا ہے قلب سلیم والا انسان کہ یار یہ دوسرا شخص ہے، اس کی اچھائیوں کے اوپر نظر رکھتا ہے وہ، اور اپنی برائیوں کے اوپر نظر رکھتا ہے، اس کی اچھائیوں کے اوپر اپنی برائیوں پہ نظر رکھتا ہے۔ وہ شخص ہے جس نے شاید دین کو نہیں پڑھا ہوا اور وہ شاید اللہ کو بھی نہیں جانتا، یا وہ ان چیزوں کو مانتا بھی نہ ہو سکتا ہو، لیکن وہ ایک رائے رکھتا ہے یہ کہ یہ شخص اچھا ہے، اس کی دوسرے میں سے اچھائیاں ڈھونڈتا ہے اور اپنے میں سے برائیاں ڈھونڈتا ہے۔ وہ ہے جو شخص جو قلب سلیم رکھتا ہے۔ ایک شخص ہے، اب یہ تینوں واقعات میں نے آپ کو سنا ہے، تینوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے کہ وہ شخص دوسرے کو برا سمجھ رہے ہیں، اپنے اندر سے اچھائیاں ڈھونڈ رہے ہیں، دوسرے کے اندر سے برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ پہلے آدمی کی آپ مثال اب لے لیتے ہیں۔ پہلے شخص سے پوچھا کہ مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہو، یہ مسجد سے گزر کے آپ دوسری دور والی مسجد میں کیوں جا رہے ہو؟ کہتا کہ یار ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، میں ان کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھتا ہوں۔ اچھا، اب اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں، اور وہ مثال کیا دیتا ہوں آپ کو، مثلا ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ میرا ایک دوست ہے، اس کے سر پہ بال اتنے نہیں ہیں، بلکہ کافی حد تک نہیں ہے، لیکن میں اکثر اس کو دیکھتا ہوں، اس سے میرا 2000 سے تعلق ہے، مطلب یہ کہ 20 سال ہو گئے تقریباً اس سے میرا دوستی ہے اس کی میری۔ وہ یہ سن بھی رہا ہو شاید تو وہ مائنڈ نہیں کرے گا، وہ بہت اچھا دوست ہے۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھ لیا، وہ ہمیشہ میں دیکھتا ہوں کنگھی نا نکال کے کنگھی لگا رہا ہوتا ہے سر میں۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا یار ایک بات بتا، تسی کنگھی سر تے پھیر دے، میں تو کیا تو کنگھی سر تے پھیر دینا نا، تیرے سر تے وال ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں کہ بڑی یار عجیب و غریب گل نہیں، تیرے عجیب کہ تیرے سر تے وال کوئی کنگھی تو پھیر دینا، کہنا یہ عجیب، میں تینوں شہزاد ایک گل دسنا، اس تو بھی عجیب گل ہے ہور۔ میں کہ وہ دس وہ کیڑی ہے؟ کہنے لگا 15 سال تو کنگھی جیب وچ پائی ہے میں کیا ہے؟ اب میں کبھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں اور کبھی کنگھی کی طرف دیکھ رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہہ رہی ہے، یقین کریں آپ۔ اور وہ کنگھی، یہ بتائیں آپ اس کنگھی کا اس کو کیا فائدہ؟ اچھا دوسری بات، میں نے اس سے پوچھا، ایسے ہی میں نے جنرل پوچھ لیا، میں نے کہا یار تجھے تو اس کنگھی سے بڑا پیار ہوگا، 15 سال سے تیری جیب کے اندر ہے، تجھے بڑا پیار ہوگا یار اس سے۔ وہ کہنا یار پتہ نہیں
5 روپے دی پاکستان تو لئی سی 2 روپے دی یا 5 روپے دی. اس طرح کی دوستی اس طرح کی گل. آپ یقین کریں میرے دماغ میں خیال آیا کہ یار میری اگر جوتا بھی ہو نا اور 10 سال سے میں نے پہنا ہو اس کو, مجھے اس جوتے سے پیار, میں اس جوتے کو صبح شام دیکھوں گا. یار اس کے 5 سال سے دیکھا ہوا ہے. خیر یہ بات تو کہیں سے کہیں نکل گئی. تو وہ یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی. وہ کنگھی, اب آپ ایک چیز سوچیں, وہ شخص وہ کنگھی اپنی جیب کے اندر رکھتا ہے. اگر یہ کنگھی فرض کریں یہ کنگھی وہ اس نے رکھی ہوئی ہے 15 سال سے, وہ 500 سال بھی اس کو جیب میں رکھے اور اس سے وہ مجھے یہ بتا دے اس کی حالت کے اوپر کیا چینج آنے والی ہے. اس کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں کنگھی سے. اس کنگھی کو سونے کا بنا دے, اس کے اندر ڈائمنڈز لگوا لے, جو بھی کرنا کر لے, جیب میں رکھے ہو, نو پرابلم. اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس کا. ہاں ہو سکتا ہے وہ دل میں یہ بھی کہتا ہو, انہوں نے کی پتا یار کنگھی جیب میں رکھی, میرا فائدہ ہے تو میں رکھی ہے نا. دل میں سوچتا بھی یہ ہوگا بات, اپنے دل کی تسلی کے لیے سوچ رہا ہے وہ سب کچھ. یہ بات اس کو فائدہ اس کا کوئی نہیں پہنچ رہا ہے اس بالکل بھی. صرف یہ کہ اس کے دل کی. اسی طرح ایک مثال ہے کہ وہ شخص جو نماز کے لیے نکل رہا ہے اور وہ اس مسجد کو پاس کر کے دوسری مسجد میں جا رہا ہے, مجھے یہ بتا دیں اس کے ایمان کی مثال وہی کنگھی والی ہے بالکل, جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے, وہ فائدہ کچھ نہیں اس کو. اچھا دوسری بات, مثال ایک اور میں آپ کو دے دیتا ہوں. کسی کے ایمان کی آپ کیسے ججمنٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کے ایمان کو کیسے جج کر سکتے ہیں کہ یہ ایک غلط عقیدے کا آدمی, صحیح عقیدے کا آدمی؟ مثال کے طور پہ آپ بچر شاپ پہ جاتے ہیں, چوزا لیتے ہیں, ادھر سے چوزے کو دیکھتے ہیں آپ, وہ کہتا ہے یار یہ HMC کا چوزا, اور ایک چوزا ہے جو بغیر HMC کے ہے. خیر میں تو یہاں انگلینڈ میں, مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ حلال اور حرام میں فرق کیا ہے. سچی بتاؤں, مجھے ایک بتائیں, ایک چوزا HMC کا ہے اور ایک HMC کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں HMC کا جو نہیں ہے وہ حلال ہے مگر ایسا ہے ویسا. مجھے بتائیں ایمان دین میں کہاں ہے یہ ہمارے کی چیز حلال ہے لیکن وہ آدھی حلال ہے آدھی حرام ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اچھا میں جب پوچھتا ہوں کسی HMC والے سے, وہ کہتا ہے یار یہ جھٹکا دے کے اس کو کرتے ہیں, اس کا خون خشک ہو جاتا ہے, یہ ہے وہ. تو بھائی خون خشک ہو جاتا ہے, حرام ہو گئی پھر تو چیز. اگر وہ ایسی بات ہے تو اس پہ لکھو کہ حرام ہے, پھر وہ کیوں کہتے ہو؟ پھر کھا تو لیتے ہیں لوگ لیکن ایسے ہے یار, دنیا کھا رہی ہے اس کو, حرام کھا رہی ہے دنیا. مجھے یہاں تک یہ بات نہیں پتہ چل سکی آج تک. 2 چیزیں ہم نے سنی ہیں, یا تو حلال ہے یا حرام ہے, دیٹس اٹ. اچھا ابھی بات اس کی ہو رہی تھی. ابھی مجھے یہ بتا دیں صرف بات, یہ جو مثال میں نے آپ کو دی ہے اسی طرح اس کے ایمان کی مثال بھی اسی طرح اس کے. نہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں, نہ اس کو یہ پتا میں غلط کر رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں, لیکن وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ. اس کی مثال. اچھا اگر اسے پوچھا جائے یار اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, مجھے یہ بتائیں, ایک آدمی اپنی بچے کی شادی کرتا ہے, تیسرے دن طلاق ہو جاتی ہے اس کو. اگر تجھے پتا تھا اس شخص کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اپنی بچی کا رشتہ کیوں کیا تھا اس کے ساتھ؟ نہ کرتے. یا بچے کا رشتہ کیوں کیا تھا؟ نہ کرتے. پھر پہلے عقیدہ اس کا دیکھنا تھا, پھر رشتہ کرتے. اسی طرح آپ مسجد میں جاتے ہو, آپ کو کیا پتا کسی کے عقیدے کا کیا. وہ وضو کرنے سے لگ کے سلام پھیرنے تک مسجد کے اندر, نماز کے سلام جو پھیر دیتے ہیں اس تک کیا وہ شرک کر رہا ہے, یا کیا اس کا عقیدے کے اندر فرق آ رہا ہے؟ اس کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا, لیکن نماز پڑھا رہا ہے آپ کو یار. وہ آپ کسی کے عقیدے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں, اس کی کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اس کا عقیدہ؟ اچھا اگر اسے کہا جائے کہ یار میں نے بلکہ ایک شخص سے یہ بھی بات کہی تھی, میں نے کہا تھا یار مجھے اس کے لیے نا فتویٰ لے دو کوئی, کہ وہ لوگ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب جو مر رہا ہے دوزخ میں جا رہا ہے اور اس کے بارے میں سب حرام ہے, جو وہاں نماز پڑھے گا کافر ہو جائے گا, فتویٰ لے دو مجھے, میں تمہارے جو کہتا ہے عقیدے پہ چلا جاتا ہوں. کہتا فتویٰ دے ہی نہیں سکتے اس کو. یا تو کہہ دو کہ وہ لوگ سب حرام کام کر رہے ہیں, وہ مسجد والے سب کافر ہیں, اس کو کافر کہتے ہو لیکن فتویٰ نہیں دے سکتے آپ, تو وہ کیسے کافر ہوئے پھر؟ مجھے بتاؤ یہ بات. فتویٰ لا کر لے کے آؤ نا اس کے لیے. پھر کوئی دنیا کا آدمی فتویٰ نہیں دے سکتا کسی کے بارے میں بھی کہ یہ لوگ, یہ خاص طبقہ جو ہے یا خاص فرقہ جو ہے یہ حرام, یہ وہ کافر ہے. کوئی بڑے سے بڑا عالم دنیا کا لے لو, نہیں فتویٰ دے سکتا یہ. ہاں کہہ سب سکتے ہیں کہ کافر ہیں, فتویٰ کوئی نہیں دے سکتا اس کے بارے میں. اب دوسری بات, وہ جو شخص وہاں پہ ہے وہ کہہ رہا ہے جی مسجد, مجھے یہ بتائیں کہ مسجد کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز نہیں پڑھ رہا ہے, کہہ رہا ہے جی میرے اس کا مسجد, اللہ تجھے بلا رہا ہے, اللہ سے بڑا وہ تیرا وہ ہے جس کی بات کر رہا ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ اس کی شخص کی ہے جو اپنی ماں کے لیے وہ نہیں کر رہا ہے, دعا نہیں کر رہا ہے. اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد نہیں, سورہ احقاف کے اندر ہے شاید, 15ویں آیت ہے شاید, اس کے اندر اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ماں باپ کے بارے میں لکھ رہے ہیں,
اور ماں کے لیے لکھا کہ وہ تمہیں پیدا کرتی ہے، پیٹ میں رکھتی ہے، اور وہ درد ذیل کے بعد پیدا کرتی ہے تمہیں. اور ایک شخص عورت وہ جس چوتھی مثال ایک اور ہے، وہ عورت جو ساری رات کھڑی رہتی ہے عبادت کے لیے، بہت عبادت کر رہی ہے، لیکن اس کا خامد اس سے ناراض ہے. وہ باہر جا کے منہ کالا کرتا پھر کا خامد اس کا، اور وہ اپنی شوقینیوں میں پڑی ہوئی کہ اللہ کو راضی کر لو میں کسی طرح، میں لپسٹک نہیں لگاؤں گی، میں پاؤڈر نہیں لگاؤں گی، میں یہ نہیں کروں گی، میں وہ نہیں کروں گی، اس سے میری نمازیں نہیں ہوتی ہیں، مجھے ہر دفعہ نماز کے لیے لپسٹک اتارنی پڑتی ہے، پاؤڈر اتارنا پڑتا ہے. خامد اس کا کالا منہ کر رہا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں اس چیز کا. وہ عورت اگر جا کے قیامت کے دن قیامت کے دن کیوں اللہ کے سامنے بھی جا کے کھڑی ہو کے عبادت شروع کر دینا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. وہ جہنم میں جانے والی عورت جس کا خامد اس سے ناراض ہے اور وہ پوری عبادتیں کرتی پھر رہی ہے، اس کو ہوش نہیں ہے کہ خامد میرا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. ہمارے کیوں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں، دوسرے کو غلط سوچ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. ہم اپنے ایمان کی بیس کے اوپر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اعلیٰ وہ کر دے گا اور ہمیں بخش دے گا. ہمارے اللہ کمی بیشی معاف کرے. ایک حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو، اور وہ یہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بیس پہ جنت میں نہیں جا سکتا. حدیث یہ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، اس کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو جائے. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں بھی اسی طرح، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. یہ نبی کہہ رہے ہیں، یہ کوئی عام انسان کی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں. تو ہم کیسے ہی اپنے آپ کو کلیم کر سکتے ہیں کہ میں اپنے اعمال کی بیس کے اوپر دنیا میں چلا جاؤں؟ وہ اس عورت کو شرم آنی چاہیے کہ وہ ساری رات عبادتیں کر رہی ہے، سارے دن عبادت کرتی ہے، تربیت کر رہی ہے بچوں کی. کیا تربیت کر رہی ہے وہ بچوں کی؟ یہ تربیت کر رہی ہے کہ اس کا خامد منہ کالا کر رہا ہے باہر جا کے، اور وہ اپنے گھر کے اندر وہ عبادتیں کرتی پھر رہی ہے. کوئی اس عبادت کا اس کو فائدہ نہیں ہونے والا. تو یہی آج کا میسج تھا میرا کہ اس چیز کے اوپر ہمیں اپنے ایمان کی، ہمارے نبی نے کیا ہمیں کہا ہے، ہمیں اس کیا سوچنا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دل کیا کر. دیکھیں جو عبادت ہوتی ہے نا، عبادت شوق کا نام نہیں ہے. عبادت شوق کا نام نہیں ہے. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ وقت کے حالت کے اندر وقت کا تقاضا جو ہے اس کو پورا کرو. جو وقت کا تقاضا اس کو پورا کرو، وہی آپ کی عبادت ہے. مثال کے طور پہ ٹائم نماز کا ہو گیا اور مجھے شوق ہے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا، میری ماں گھر کے اندر بیمار پڑی ہے، اس وقت میری عبادت میری ماں ہے، پہلی صف نہیں ہے. مسجد کے اندر فرض نماز نہیں ہے اس وقت عبادت، میری ماں عبادت ہے وہ، کہ میں اس کی خدمت کروں، وہی وقت کا تقاضا ہے. خامد میرا گھر کے اندر نہیں ہے، وہ باہر جا کے ادھر ادھر پھر رہا ہے، اور میں گھر کے اندر یہ عبادت کرتی پھر رہی ہوں. مجھے وہ کام کرنا ہی نہیں جو خامد کہہ رہا ہے. میری بات کسی کام کی نہیں آپ کی عبادت ہو. تو شوق کا نام نہیں ہے عبادت یار. عبادت وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو اپنے کیا کہتے ہیں وقت کا تقاضا ہے اس کو پورا کرو. دیٹس اٹ. یہ عبادت ہے آپ کی. میں نے سورت آپ کو سنائی تھی، آیت سنائی تھی کہ آپ کو سورہ کہف کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اس نے اپنی خواہش کو اپنا اللہ بنا رکھا ہے. میری خواہش ہے میں یہ کام کروں، عبادت کروں، اس کو پتہ نہیں ہے فرائض کیا ہے اس وقت کا تقاضا کیا ہے. واتبع ہواہ، ہوا کہتے ہیں خواہش کو. واتبع تابعہ ہو گیا اپنی خواہش کے، یعنی اپنی خواہش اس کے اوپر آ گئی ہے اور وہ خواہش کے نیچے آ چکا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو کہہ رہا ہے یہ کوئی افسانے یا کوئی ناول نہیں ہے ہمارے لیے. یہ ہمیں سیکھنا ہے بھائی. قرآن سے ہی سیکھ سکتے ہیں ہم سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.